اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ، اللہ کا اصول ہے، جب کافروں کی بات کرتا ہے فوراً اس کے بعد مومنوں کی بھی بات کرتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین جہنم کا ذکر کرتا ہے فوری اس کے بعد جنت کا ذکر کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، خوشخبریاں یہاں پر سناتا ہے، بشارتیں سناتا ہے، کس کو؟ نیک لوگوں کو۔ اور کون ہیں وہ نیک لوگ؟ اب آئیے یہاں پر معلوم ہوگا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، عمل صالح کریں گے۔ یہ دو چیزیں، عقیدے کی دو چیزیں ہم نے بتلائی تھی آپ لوگوں کو، تو ایمان اور عمل صالح۔ اب ایمان میں پوری چیزیں آ جائیں گی۔ ایمان کے بغیر اگر عمل صالح کیا کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر ایمان والے تو ہیں اور عمل صالح نہیں کریں گے تو بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم عمل صالح نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، حج نہیں کریں گے، تو ہمارے لیے وہ ایمان کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، لیکن یہاں ایمان نہیں رکھتا، آج دیکھ لیجیے اگر کوئی کرسچن ہے تو کرسچن کتنے نیک کام کرتے ہیں، صدقہ بہت کرتے ہیں، تو اور چیریٹی سب سے زیادہ اگر کوئی دیتے ہیں وہ کرسچن دیتے ہیں، چھپا کر لوگوں کی اگر کوئی مدد کرتے ہیں سب سے زیادہ وہ سکھ کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال تو بہت اچھے ہیں، کر رہے ہیں وہ، لیکن لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے، تو کیا وہ اعمال ان کو فائدہ پہنچائیں گے؟ یہ ایک سکے کے دو پہلو ہیں، اگر دو میں سے ایک بھی غائب ہوگا تو سکہ نہیں چلے گا۔ اب یہاں شرط ہے کہ ایمان عمل کے ساتھ ہو اور عمل ایمان کے ساتھ، عمل صالح اور عمل صالح ہو، اور ہر عمل نہیں، عمل صالح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ان کے لیے اب کیا ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتوں کی خوشخبریاں، اللہ اکبر، جنت کی خوشخبریاں ہیں جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ صرف جنتی ہی کی نہیں بلکہ اس کے اور اندر اللہ تعالیٰ لے جا رہا ہے، مومنوں کو لے جا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے اس کے اندر؟ کیا ہے؟ نہریں ہیں، اس کے نیچے بہنے والی کیا ہیں؟ نہریں ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نیچے جب پانی ہوتا ہے اور اوپر اگر گھر بنایا جائے تو اس کے اندر کتنی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ آج لوگ پانی کے اندر گھر بنا رہے ہیں، ہوٹل بنا رہے ہیں، سمندر کے اندر ہوٹل بنا رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک عجیب قسم کا سکون اور اطمینان میسر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اندازہ کریے کہ جنت میں کتنا بڑا سکون ہوگا، کتنا اطمینان ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا بھی بے چینی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں، بس جنتیں ہیں، نیچے نہریں بہ رہی ہیں، نہ گرمی کی شدت ہے، نہ کوئی حرارت ہے۔ اللہ نے اتنا ہی نہیں کہہ دیا، اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اب ان کو کیا جائے گا؟ وہاں پر جب کبھی ان کو رزق دیں گے، پھل دیں گے، وہاں پر کھانے کے لیے پھلوں کا رزق دیں گے، تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ہم نے تو اس کو پہلے بھی دیکھا تھا دنیا میں، یعنی ان کو دیکھ کے ایسا لگے گا کہ یہ تو دنیا کے جیسے پھل ہیں۔ انگور دیکھیں گے کہیں گے ارے یہ تو انگور ہم نے دیکھے تھے، سیب دیکھیں گے کہیں گے ارے یہ سیب ہیں، یہ تو ہم نے دیکھا تھا، لیکن اب وہاں پر کیا ہوگا؟ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن اس کی مشابہت صرف شکل میں ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت کے میووں کی شکل دنیا کے میووں سے ملتی جلتی ہوگی، لیکن جو اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ ایسا مزیدار ہوگا کہ اس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی دل نے اس کا گمان کیا ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو سوچو تھوڑی دیر کے لیے، کیا مزہ ہوگا اس کا، کیا ٹیسٹ ہوگا، کیا ذائقہ ہوگا۔ دنیا کی حقیقت ہے کہ اگر آپ کسی ریسٹورنٹ میں جائیں، وہاں پر حالانکہ مسالے وہی ہوتے ہیں، تقریباً چیزیں وہی ہوتی ہیں، لیکن اس کا جو مزہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا بنانے میں کچھ اوپر نیچے ہو جائے تو اس کا مزہ اچھا ہو جاتا ہے، تو اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ تو اب سوچو اللہ رب العالمین یہاں پر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں وہ دکھتے تھے، دنیا کی طرح وہ دکھتے تھے، جب وہ ٹیسٹ کریں گے ہر بار اس کا ٹیسٹ بڑھے گا۔ ایک بار کھائیں گے بندہ بولے گا کیا ٹیسٹ ہے، کیا مزیدار ہے۔ انسان وہاں پر مزے کا شوقین ہوگا، پیٹ بھرنے کا نہیں۔ یہی صرف نہیں دے گا اللہ رب العالمین، اور بھی دے گا ان کو جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ ان کو کیا دے گا اللہ رب العالمین؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ،
اللہ تعالیٰ اب یہاں پر کیا بول رہے ہیں؟ ان کو پاکیزہ بیویاں دے گا اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر یہاں پر ہر پاک بیوی کا مطلب کیا ہے کہ ان کو جنت میں حیض نہ آئے گا، نہ ہی نفاس آئے گا، یعنی حیض و نفاس کی ہر چیز سے وہ پاک و صاف ہوں گی، صاف ستھری اللہ تعالیٰ ان کو بیویاں دیں گے۔ یہ ایک وعدہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہا ہے جو کہ بہت بڑا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین جو یہاں پر ایک وعدہ کر رہا ہے وہ بہت بڑا وعدہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب کیا کریں گے؟ اب وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ جنت کی گارنٹی ملنا بہت بڑی بات ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، ہمیشہ کی جنت ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ایمان اس کے پورے تقاضوں کو پورا کریں گے، عمل جو اس کے پورے تقاضوں کو پورا کریں گے، ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنتیوں، اب تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوگے، اے جہنمیوں، اب تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ ہمیشہ والی جنت ہم سب کے حق میں کر دے، ہم سب کو داخل کر دے اس میں، آمین۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خوشخبریاں سنانے کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اپنے ایمان کو ذرا چیک کر لو۔ کیسے چیک کر لو؟ اب تمہیں جانا ہے، جنت میں جانے والے اعمال کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یقیناً اللہ کسی مثال کو بیان کرنے میں نہیں شرماتا، خواہ وہ بعوضۃ فما فوقها، چاہے وہ ایک مچھر کی ہو یا اس سے ہلکی کوئی چیز ہو۔ اللہ رب العالمین جنت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت لوگوں کو سمجھاتا ہے، رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھاتا ہے، اس پہ جب مثالیں دیتا ہے تو یہ مشرکین، یہ کفار، یہ یہودی کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ اتنا اعلیٰ ہے تو وہ مچھر کی مثال دیتا ہے، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے آج دنیا میں سب سے زیادہ ڈیتھس کس سے ہو رہے ہیں؟ ایک چھوٹے سے مچھر سے۔ مچھر سے بھی چھوٹا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مثال دے سکتا ہے، اس سے بھی ہلکی چیز، یعنی اللہ رب العالمین کو حق ہے کہنے میں، مثال چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ نہیں شرماتا۔ یہاں پر یہ بات اصل بتاتا ہے۔ یہاں پر مشرکین کہتے ہیں کہ تمہارا رب مچھر کی مثال دیتا ہے، جنتیں اس کی اتنی اعلیٰ ہیں، اس کے اندر اتنی نعمتیں ہیں، اور دنیا میں سمجھانے کے لیے اتنی سی چھوٹی سی مثال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ مچھر کی مثال دے یا اس سے کم مثال دے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اللہ رب العالمین کہتا ہے ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے اس کو حق سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں، یعنی اللہ جو مثال دیتا ہے اب وہ ہمارے لیے حق ہے، وہی سچ ہے۔ اللہ چاہے تو کوئی سی بھی مثال دے دے، یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ بندے کو سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دے یا مکڑی کی مثال دے یا چھوٹے سے ذرے کی مثال دے یا کوئی چھوٹے سے وائرس کی مثال دے دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر شک نہیں کرتے ہیں، وہ کہ یہ کیسا رب ہے، چھوٹی چھوٹی مکھی مچھر کی مثال دے رہا ہے، نہیں، یہ نہیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہ کفار کہتے ہیں کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا لی؟ ایک مچھر کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ کیا مطلب ہے ایک مچھر کی مثال جس کو پیروں تلے ہم لوگ رون دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مثالیں اللہ رب العالمین جو بیان کرتا ہے، یہ مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو وہ گمراہ کرتا ہے، یضل بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگ ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ تو صرف فاسق ہی کو کرتا ہے، فاسق جھوٹے جو اپنے دل میں کچھ اور رکھتے ہیں اور زبانوں پر کچھ اور رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں مثالیں جتنی دیتا ہے، اب دیکھو مثال ایک ہے اور سمجھنے والے دو لوگ ہیں، دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں مثالوں کو سمجھنے والے، ایک لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، دوسرے لوگ اس سے گمراہی۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو جو مومنین ہوتے ہیں تو اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، جو منافقین ہوتے ہیں تو اپنی منافقت میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے
تو اگر وہ بندہ مومن ہے تو کہتا ہے مجھ سے کیا گناہ ہوا، مجھ سے کیا برائی ہوئی، میں نے رب کی کیا نافرمانی کی، وہ فوری پلٹتا ہے، ہدایت حاصل کرتا ہے۔ اور اس سے اور اگر کوئی منافق ہے اور کوئی کافر ہے تو کیا کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہونا تھا، ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا؟ تو ہدایت حاصل نہیں کرتا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور اب کیا ہوتا ہے، وہ اپنے شک میں اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، اللہ ان کی گمراہی میں بڑھاتا رہتا ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی تکلیف خالی نہیں دی جاتی۔ اگر تھوڑا سا بھی درد محسوس ہو، اللہ کی طرف پلٹو، اس سے ہدایت حاصل کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین بغیر ضرورت میری اور آپ کی زندگی میں نہیں لاتا کسی بھی چیز کو، اور مومنوں کا یہی شیوا ہے۔